الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عزیز بزرگو بھائیو، آج سے ہم دروس کے اندر جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کہ قربانی کے لیے شرائط کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ہوں گی تو قربانی ہوگی۔ چند شرائط اسلام نے بیان کی ہیں، جو شخص ان شرائط پر پورا اترتا ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلی شرط جو اسلام نے بیان کی ہے، اسلام نے رکھی ہے، وہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 162 ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ دوسری شرط جو اسلام نے بیان کی ہے قربانی کرنے والے شخص کے لیے، پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط اسلام نے بیان کی ہے وہ مسافر نہ ہو بلکہ وہ مقیم ہو، ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو۔ کیونکہ قربانی مقیم شخص پر جو ٹھہرا ہوا ہے اس پر واجب ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے جو سفر کے اندر ہے۔ دلیل سورۃ سنن دارقطنی حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اکثر صحابہ نے سفر میں قربانی نہیں کی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسری شرط اسلام نے بیان کی ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ بنتی ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط بیان کی کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسری شرط بیان کی کہ اس کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، تیسری شرط اسلام نے قربانی کرنے والے کے لیے کون سی بیان کی ہے کہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو، جس بندے کے پاس اس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ ہے۔ کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے، اس کا مال نصاب کی حد کو پہنچتا ہے اور وہ پھر جان بوجھ کر قربانی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہماری عید گاہ کے قریب نہ ہے۔ آج کل ہمارے یار دوست کہتے ہیں کہ جی کسی غریب کی مدد کر دو، بھائی
کام یہ بھی اچھا ہے، لیکن شریعت نے جو بات کر دی ہے کہ قربانی کرنی ہے، کیونکہ نصاب کو پہنچ رہے ہو اس لیے قربانی کرنی ہے، تو قربانی کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو یہ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا گناہ کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اور چوتھی شرط اسلام نے قربانی کے لیے کیا بیان کی ہے کہ قربانی کا وقت ہے 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی شام تک۔ 10 ذی الحج عید کی نماز پڑھ کے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 ذی الحج کی شام تک یہ وقت قربانی کا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدقے کے زمرے کے اندر آ جائے گا، تیری قربانی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے، اگر پہلے کر لی جائے وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ بخاری کے اندر 5545 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، بخاری کی حدیث آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے تھے، عید کی نماز ادا کرتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ طریقہ بنایا، یہ کام کیا، اس نے ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو پا لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے، جانور کو ذبح کر دیتا ہے، نحر کر دیتا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ و خیرات کے زمرے کے اندر آئے گا، اسے عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور 5ویں شرط جو اسلام نے بیان کی ہے کہ قربانی کے لیے 5ویں شرط کون سی ہونی چاہیے، وہ شرط ہے جانور مکمل عمر کا ہو، جو اسلام نے حد مقرر کی ہے اس حد کو پہنچتا ہو وہ جانور، اور عیب سے پاک ہو۔ مسلم کے اندر 1963 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ جانور ہو یعنی دو دانتا جانور قربانی کے اندر کرو، الا یعسر علیکم فتذبحوا جزاء من اللہ، اگر مشکل ہو جائے، اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کو دوندا جانور نہیں مل رہا، تو ایسے حالت کے اندر 6 ماہ کا دمبا کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کو دوندا جانور نہیں مل رہا تو اس حالت کے اندر 6 ماہ کا دمبا کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ابو داؤد کے اندر 2802 نمبر حدیث ہے، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے، 4 قسم کے عیب جس جانور کے اندر پائے جائیں وہ جانور قربانی نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ 4 عیب موجود ہوں گے۔ العورہ، جانور کا کانا ہونا، جو جانور کانا ہوگا وہ قربانی کو نہیں لگے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بیمار جانور، پہلے نمبر پر جانور کانا نہ ہو، دوسرے نمبر پر جانور بیمار نہ ہو، تیسرے نمبر پر جانور لنگڑا نہ ہو، لنگڑا کر نہ چلتا ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور وہ جانور جو بہت دبلا پتلا ہے۔ یہ شرائط جس جانور کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر جانور کے اندر کانا پن نہ ہو، نمبر 2 جانور بیمار نہ ہو، نمبر 3 جانور لنگڑا نہ ہو، اور نمبر 4 جانور دبلا پتلا نہ ہو یعنی جسے کمزور اور لاغر کہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز اسلام نے قربانی کے لیے کیا بیان کی ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، وہ ہے
اللہ کے لیے ہو، اور نیت ہے دل کے ارادے کا نام، زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورۃ الحج آیت نمبر 37، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہے، جو تمہارا تقوی وہ میرے تک پہنچتا ہے۔ اللہ قربانی کا جو مین اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی کتنا موجود ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو قربانی کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ ان شرائط کو اپنانے کے بعد، یہ شرائط پوری ہونے کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہونا، اور دوسرے نمبر پر صاحب نصاب ہونا، تیسرے نمبر پر مقیم ہونا، اور چوتھے نمبر پر جانور کے جو عیب بیان کی ہیں وہ عیب نہ جانور کے اندر ہوں، اور پانچویں نمبر پر بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے 10 ذی الحج، عید کی نماز سے لے کر 12 ذی الحج تک ہے۔ اور آخری شرط بیان کی گئی ہے نیت کا خالص ہونا۔ نیت اگر خالص نہیں ہے اللہ کے لیے تو قربانی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں انہیں سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا